اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ایک صورت مبارکہ جس کا پس منظر تعارف پیش کیا جاتا ہے، اور آج ہم جس سورہ مبارکہ کا تعارف پیش کریں گے وہ سورۃ اللہب، قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور اور بہت ہی معروف صورت، آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے، اور سورہ اخلاص سے پہلے اور سورہ نصر کے بعد۔ ویسے تو یہ سورہ مبارکہ اوائل میں شروع میں ہی یہ نازل ہوئی، اسی لیے اس کی ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 6 ہے، لیکن ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 111، یہ سورت مبارکہ 111 نمبر پر ہے۔ یعنی اس صورت کے بعد مزید 3 صورتیں قرآن مجید فرقان حمید کی باقی ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ یہ سورہ لہب یہ 5 آیتیں ہیں اور ایک اس کا رکوع ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کا لہب جو نام رکھا، ایک تو ابو لہب کی مذمت میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ لہب ہوا۔ لہب کا معنی آگ کا شعلہ۔ عبد المطلب کا ایک بیٹا، وہ عبد العزیٰ، جو کہ بہت ہی خوبصورت آدمی اور خوبصورت ایک انسان، اس کی کنیت ابو لہب ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی چونکہ ابی لہب کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، تو ان معنوں کے اعتبار سے اس سورت کا نام ہی سورہ لہب وہ ہوا۔ ابو لہب یہ خود یہ کفار قریش میں سے تھا، اور ایک نامی گرامی عہدے، شہرت، بظاہر حسن، خوبصورتی، اس طرح کی چیزیں بھی، اور ساتھ چونکہ کفار قریش میں اور دشمنان اسلام میں سے کہا کہ جو بڑے بڑے دشمن ہیں ان میں سے ایک یہ دشمن بھی تھا جو کہ ابو لہب۔ معاملہ یہ ہوا، یہ سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی، اور ہر طرف سے لوگ آئے، اور انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری، صدق، سچائی، سب کچھ کہا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید، کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب جو کہ لوگوں کو بھی یہی کہتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں اس چیز سے ڈراتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو کافر مرنے کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، ہر ایک کو پتہ ہے مرنا ہے، مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن مرنے کے بعد اٹھایا جانا، آخرت پر ایمان، یہ بیسک چیزیں تو کفار یہ نہیں مانتے تھے، تو یہ بھی یہی کہتا تھا کہ یہ ہمیں اس بات پر یہ ڈراتے ہیں۔ تو جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ دعوت اسلام دی اور اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا، تو اس پر ابو لہب نے کہا، معاذ اللہ، تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب ارشاد فرمایا۔ اس نے معاذ اللہ کہا کہ آپ حضور کو کہا تم تباہ ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ ٹوٹ گیا، ہلاک ہوا۔ تو یہ اس طور پر اسے جواب دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کتنے محبوب ترین رسول، محبوب ترین بندے، کہ گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ
دشمنان خدا کو جواب دینا یہ سنت رسول کے نبی پاک علیہ السلام انہیں جواب دیا کرتے تھے، اور دشمنان رسول کو جواب دینا یہ سنت الہیہ ہے، یہ اللہ پاک نے جواب دیا۔ اور یہ یاد رکھیں ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے مجرموں کی مختلف سزائیں بیان کی، مگر جو سب سے زیادہ سزا وہ کہا کہ وہ گستاخ کی۔ قرآن میں کہیں فرمایا زنیم، بدکاری کی پیداوار، کہیں فرمایا ابتر، خیر سے محروم، کٹا ہوا، کبھی فرمایا تبت یدا، تباہ ہو جائے، کبھی فرمایا لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ تو ناظرین اکرام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اذیتیں پہنچائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے تکلیفیں پہنچائی اور گستاخیاں کی، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ بہ جگہ ان کے بارے میں وہ سخت سزاؤں کا اور ان کی محرومیوں کا اور ان کے تباہ ہونے کا یہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے سورت کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر کچھ مزید اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں جو فرمایا گیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا، یہاں ہاتھوں سے مراد ابو لہب کی ذات کو کہا گیا کہ وہ ہلاک ہوگا۔ اب یہ ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ یا عبد المطلب کا بیٹا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، اور چونکہ عہدہ، منصب، شہرت، رنگ گورا، سفیدی، یہ سب کچھ بھی اس کے پاس تھا، اور اسی وجہ سے اس کی کنیت بھی ابو لہب تھی۔ اور اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں بھی تھیں، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم۔ اور یہ صورت جب نازل ہوئی تو اس نے پھر انہیں طلاق دلوائی، اور عتبہ وہ تو ایسا مارا گیا کہ اس نے نہ صرف طلاق دی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گستاخی کی حضور اسلام کی، کہ جس پر پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کر دی کہ یہ رب کی گرفت میں آئے گا۔ تو پھر ایک جگہ پر مقام پر اتنی حفاظت اور سب کچھ حصار کرنے کے باوجود شیر نے آ کر اس پر حملہ کیا اور اس کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا۔ اور ابو لہب کی تباہی بھی ایسی ہوئی کہ غزوہ بدر کے بعد یہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوا، کالے دانے کی مرض میں، اور جسے لوگ اس وقت کے لوگ اس مرض کو سے بچتے تھے، متعدد سمجھتے تھے کہ یہ مرض ہمیں بھی لگ جائے گا، تو اس لیے اس کو الگ تھلگ کسی نے پھینک دیا، یہاں تک کہ مردار ہو گیا، مر گیا، اور اس کی اس لاش کو بھی کوئی اٹھانے والا اور اس کو زمین میں دفن کرنے والا نہیں، کہ اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اس کے لوگوں نے مزدوری پر کچھ مزدوروں کو لے کر اجرت دے کر معاوضہ دے کر کہا کہ اس کو کہیں اس کی لاش کو پھینک دو، دفنا دو۔ تو یوں یعنی ابو لہب اس کی یہ عبرت ناک ایک انجام یہ دنیا نے بھی دیکھا۔ اور یہ بھی روایات میں چونکہ منقول ہے کہ ابو لہب کا جو عبرت ناک انجام ہوا، یہ غزوہ بدر میں خود تو نہیں جا سکا، لیکن اس نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیجا، لیکن جب یہ خبر پہنچی کہ قریش کا حال کیا ہوا وہاں پر، تو یہ اس غم کے اندر کہا کہ یہ ایسا مر گیا اور ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیا حال ہوا۔ اور پھر اس کے اندر یہ اس طرح کی یہ بیماریاں پیدا ہوئیں، دانے نکلے یا اسے کوئی مرض ایسا، اور لوگوں نے کوئی اس سے بات کرنے کے لیے، بلکہ اس کی وہ لاش پڑی ہوئی کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو یہاں اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا، چونکہ اس کے پیچھے کئی واقعات شان نزول میں بیان کیے گئے۔ ایک تو یہی واقعہ کہ کوہ صفا پر آپ نے سب کو جو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے پوچھا کہ اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے سے کوئی حملہ آور ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو اس پر یہ کہنے لگے
کہ ہم تو ضرور مانیں گے، آپ نے کبھی سچ کے علاوہ کچھ بولا ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس پر یہ کہنے لگا کہ ہمیں جمع کیا گیا، ہلاک ہوں۔ بعض روایات کے مطابق کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ واز کر رہے تھے تو حضور کے مبارک ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ ایسے جو ہاتھ کر کے، تو اللہ پاک نے اسی طرح ہی اس کو جواب دیا۔ اس نے حضور کے ہاتھوں کو ایسا بولا، رب نے اس کی ہلاکتوں کو بیان کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں پہلی آیت میں تو ابو لہب کے مذمت، دوسری آیت میں فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ یہ آیت مبارکہ کہ اس کے مال اور اس کی کمائی اسے کوئی کام نہ آئی۔ معاملہ یہ کہ انسان کی جو کمائی، ایک تو مال ہے اور اولاد کو بھی کمائی کہا گیا۔ تو ابو لہب اس نے جب یہ کہا کہ اس کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں یہ آیت اتری ہے اور میری ہلاکت کو بیان ہوا ہے، تو یہ کہنے لگا میرے پاس تو بڑا مال ہے، دولت ہے، میں اس کو فدیہ کر لوں گا۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ اس وقت کام نہیں آئے۔ یہ بڑے بڑے کفار یا مشرک اور اس طرح کے لوگ کہ ہم مالوں کا صدقہ کر کے کوئی مقام حاصل کر لیں گے، تو نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کو وہی مال پسندیدہ ہے پہلے جب ایمان کی دولت کے ساتھ اسے خرچ کیا جائے، دولت ایمانی ہے اور پھر اسے خرچ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ورنہ ایسے کوئی مال وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے گا۔ تو اب آگے آیت مبارکہ میں فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ تو یہ بھی ایک جہنم کی جو وعید ہے وہ بیان کر دی گئی کہ ابو لہب کا دوست کی ہونا یقینی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گویا کہ ایک صدق کی دلیل ہے۔ اب یہاں تین چیزیں ارشاد فرمائی، ابو لہب کا خسارہ ہو، ہلاک میں ہو، اور وہ ایسا ہی ہوا۔ ابو لہب اپنے مال اور اپنی اولاد سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، ایسا ہی ہوا، نہ اس کو اولاد کا مہینہ آخرت میں نہ دنیا میں، اور ویسے بھی اس کی لاش کو ویسے پھینک دیا گیا۔ تیسری بات کی خبر دی کہ وہ اہل دوزخ میں سے ہے، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کی قرآن مجید نے تعیین کے ساتھ کفر جن کے بیان کر دیا، اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یا سورہ کافرون کے اندر بھی جن کا ذکر کیا، نہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، جنہیں واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ تو یہ ہر طرح کی اس کی مذمت کو یہاں بیان کیا۔ چوتھی بات یہاں ارشاد فرمائی فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ یہاں پر ابو لہب کی بیوی کی بھی جو مذمت بیان کی گئی، اب وہ مالدار تھی، بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بغض اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عناد رکھنے والی کہ وہ حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے خود بھی محنت مشقت کرنے کے لیے گویا کہ تیار ہو گئی کہ اپنے سر پر ایک لکڑیوں کا، کانٹوں کا ایک گٹھڑی رکھ کر حضور کے راستوں میں پھیلاتی تھی کہ یہاں سے ان کو تکلیف پہنچے گی۔ اچھا، یہ کام ملازم سے بھی ہو سکتا ہے، یہ کام کسی کنیز سے بھی ہو سکتا ہے، غلاموں سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کو اس وقت تک سکون نہیں پہنچتا تھا، وہ اپنا بغض اور عناد نکالنا چاہتی تھی کہ میں اس تکلیف کو میں خود پہنچاؤں گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ جو بیوی اس کی ہے وہ تو لکڑیوں کا گٹھا وہ اٹھانے والی، اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ اب یہ جو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اس کے گلے میں وہ چھال کی رسی، اور یہ جب نازل ہوا تو یہ تو بڑی کہیں کہ بد زبان بھی تھی، چلانے لگ گئی، ادھر ادھر شور کرنے لگی، یہاں تک کہ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ پہ تو یہ آ رہی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے حضور آپ کہیں اور چلے جائیں، تھوڑے ایسے ہو جائیں کہ یہ بد زبان ہے، کوئی ایسی بات نہ کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ اب وہ آگے سے آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تمہارے نبی میری جو کرتے ہیں، میرے بارے میں کچھ یوں کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہ شعر پڑھتے ہیں، نہ سناتے ہیں، نہ بناتے ہیں۔ اچھا، یہ واپسی چلی گئی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتے کو بھیجا جس نے حائل کر دیا، اور میں اس کو دکھائی نہیں دیا۔ لیکن یہ جو قرآن نے بیان کیا کہ وہ رسی اس کے گلے میں، چونکہ یہ کانٹے ڈالتی تھی نبی پاک علیہ السلام کے راستے میں، اور یہی مشغلہ تھا اس کا، حضور اسلام کو تکلیف دینا، اذیتیں پہنچانا، اور یہ ایسے ہی جا رہی ہے ایک جگہ پر، اور وہ گٹھا اٹھائے ہوئے خود کانٹوں کا، لکڑیوں کا، آپ اندازہ کریں، ایک یعنی اس سے اتنے بغض عناد میں آگے چلی گئی تھی کہ یہ گویا کہ خود یہ کام کرتی تھی۔ تو ایک جگہ وہ تھک کر بیٹھ گئی،
تو روایت میں ہے کہ فرشتہ آیا اور اس نے اس کی لکڑی کے اسی گٹھے کو پیچھے کی طرف کر دیا. اب جب لکڑی کا گٹھا سر پر ہے اور اسے پیچھے کی طرف کیا اور اس کی جو رسی تھی وہ اس کے گلے میں آ گئی. تو رسی جب گلے میں آئی تو یہ گلے میں ہی وہ رسی ایسی اٹکی پھنسی کہ یہ اسی سے ہی ہلاک ہوئی اور تباہ ہوئی، مر گئی. تو یہاں علماء نے یہی بیان کیا کہ یہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی معاذ اللہ گستاخ تھی، شوہر بھی گستاخ تھا یہ بھی، تو دنیا میں بھی یہ اذیتیں اس کو ملیں اور آخرت کی اذیتیں، اور وہ تو عذاب ابھی باقی. ابو لہب کے لیے دوزخ کا بیان کر دیا اور اس کے لیے بھی کہا کہ آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پشت پر لدا ہوگا. یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے اور یہ اس طرح کا عذاب اسے ملے گا. اور یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ کو جس نے دنیا میں تکلیفیں پہنچائی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پہ معاف بھی کیا، درگزر سے کام لیا، لیکن جو گستاخی کرنے والے تھے اللہ نے انہیں معاف نہیں فرمایا اور ان کو دنیا کے اندر اور قرآن میں ان کی مذمتوں کو بیان کیا اور ان کے لیے جو سزائیں تھیں ان کو بیان کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو محبت میں آ گئے، صحابی بن گئے، غلام بن گئے، اللہ نے ان کے درجوں کو کتنا بلند فرما دیا. اور جو اس طرف دشمن بنے رہے، پھر اللہ پاک نے ان کے لیے بھی یہ واضح طور پر قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرما دیا. آج ہمارے لیے ایک محبت کی علامت نشانی یہ ہے، ایک ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس شخص کی محبت نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا ہو. جو حضور سے بغض رکھنے والا وہ ایسا جیسے اللہ سے ہی بغض رکھتا ہے. تو اس لیے کیونکہ یہود نصارہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو کہتے تھے اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اگرچہ انہوں نے بھی اپنے عقائد میں بگاڑ پیدا کیے ہے. یہود کہنے لگے عزیر علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا، نصارہ عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ نے کہا کہ وہ خدا ہیں، کوئی نے کہا خدا کے بیٹے ہیں، کچھ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیے ہوئے. تو یہ عقائد اگرچہ لیکن وہ اللہ کو مانتے تھے. میں یہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے تو اللہ کو بھی یہاں ماننا انہیں رد کر دیا گیا، تو یہ کافر ہیں. تو قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. کیا آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھیں، وہ ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ایمان والے ان سے محبت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رسول سے محبت ہوگی تو جو اللہ رسول کا دشمن ہے اس سے محبت ہو ہی نہیں سکتی. یہ دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی کہ آدمی کے اللہ رسول سے بھی محبت، اللہ رسول کے دشمنوں سے بھی محبت. یہاں بغض اور ان سے نفرت یہ ضروری، یہی ایمانی تقاضا ہے. اگر کہیں کہ ادھر بھی محبت ادھر ہی محبت، نہیں. یہ واضح اصول ہے کہ آپ جس سے محبت ہے اس کے دوست آپ کے دوست اور اس کے دشمن آپ کے دشمن. تو یہ تو ایمانی اصول اللہ نے قرآن میں سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے میں بیان فرما دیا. تو اس لیے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور جو دشمنان اسلام ہیں، جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، ان کے دلوں میں نفرت ہو. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے سینوں میں، دلوں میں ایسی ناظرین کرام بٹھانی ہے. ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ کا یہ درس مکمل ہوا. ہمیں بھی چاہیے قرآن کی صورتیں پڑھیں، ان کے ترجمے پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں عبادت اور دیگر احکامات سیکھیں گے وہاں عقائد کے اندر بھی پختگی آئے گی. اللہ کا فرمان خود پڑھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ ایمان میں بھی مزید تقویت ہوگی اور ایمان بھی مضبوط ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورہ اخلاص سے اپنے درس کا آغاز کریں گے. بڑی پیاری صورت، مختصر سی چھوٹی صورت سورہ اخلاص. اللہ پاک کی توحید کا درس اسپیشل طور پر اس میں ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن عطا فرمائے، فہم قرآن عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام